باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے، اور اس کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ اتنی بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی نہ تو مصیبت سے بچ سکتا ہے اور نہ معصیت سے، گناہ سے بھی نہیں بچ سکتا اور کوئی مصیبت سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے اور گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے ہم مصیبت سے بھی بچیں اور معصیت سے بھی بچیں، اس کے لیے ہر آن ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اللہ اکبر۔ دل سے کیا کہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھیں کہ اللہ آپ کی رحمت نہ ہو تو ہم تو کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ اپنے کو پہلوان نہ سمجھیں، اپنے کو پہلوان نہ سمجھیں، اللہ کے سامنے کسی کی پہلوانی چلتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ اور ایک بزرگ تھے، حافظ ضامن شہید، حافظ ضامن شہید، اور ایک بزرگ تھے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ جب حاجی صاحب کو کی طبیعت ناساز ہوتی، زیادہ بہت زیادہ انتہا ہو جاتی بخار کی، تو چہرے سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ بخار ہے، پریشان ہے، لیکن زبان سے اف تک نہیں کرتے تھے اور کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے، کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے۔ تو پوچھا بزرگ نے کہ حضرت آپ اتنی تکلیف میں ہیں، اتنی پریشانی میں ہیں، پھر آپ اپنی پریشانی کی شکایت کسی سے کیوں نہیں کرتے؟ شبے بھائی سنیں، اپنی پریشانی کی شکایت کسی سے کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ مجھے نعمت ہی ملتی ہے، ہمیشہ مجھے صحت ملتی ہے، ہمیشہ مجھے عافیت ملتی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی کبھار مصیبت آ گئی، بخار آ گیا، پریشانی آ گئی، تو اس پہ میں اللہ کی شکایت شروع کر دوں، یہ تو بندگی کے خلاف ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ ہرچہ از دوست می رسد نیکوست، جو چیز دوست کی طرف سے پہنچے وہ محبوب ہے، محبوب کے ہاتھ سے جو چیز آئے وہ محبوب ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے ماشاءاللہ، اللہ سے محبت تھی تو محبوب جس کو محبت ہوتی ہے نا تو اس کی تلخی بھی شیرینی معلوم ہوتی ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے از محبت نار نور می شود، از محبت دیو حور می شود، از محبت تلخہا شیرین شود، از محبت مسہا زرین بود، کہ محبت سے آگ روشنی، نار نور بن جائے، محبت سے آگ روشنی بن جائے۔ از محبت دیو حور می شود، اور محبت کی وجہ سے بھوت بھی حور دکھائی دے، بھوت دیو
وہ حور دکھائی دینے لگے محبت کی وجہ سے. از محبت تلخہا شیرین شود، از محبت مسہا زہین بود. محبت کی وجہ سے تلخی میٹھی چیز بن جائے، تلخی شیرینی سے بدل جائے، اور محبت کی وجہ سے تانبا سونا دکھائی دینے لگے، تانبا سونا دکھائی دینے لگے. اگر محبوب ناراض ہو جائے تو پھر سونا تانبا بن جائے، سونا اگر محبوب پسند کر لے تو پھر جو ہے نا تانبا سونا بن جائے، اگر محبوب ناراض ہو جائے تو سونا تانبا بن جائے. شیخ سعدی نے لکھا ہے چدر چشم شاہد نیایت زرد، زر و خاک یکساں نمایت بھرت. جب تیرے محبوب کی نگاہ میں تیرا سونا پسند نہ آوے، تیرا سونا چاندی سونا پسند نہ آوے، تو تیری نگاہ میں سونا اور مٹی برابر کیوں ہے؟ یعنی دونوں تیری نگاہ میں یکساں ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے ان کی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور نکال کر کے آپ نے دور پھینک دی. آپ نے فرمایا کہ آگ کا انگارہ اپنی انگلی میں ڈال رکھا ہے تم نے. کچھ لوگ ہوتا ہے شادی کے موقع پہ وہ بہت شوق ہوتا ہے تو سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں. حالانکہ صرف چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، عورت کے لیے سونا اور چاندی کی انگوٹھی دونوں جائز ہے انگوٹھی کے اعتبار سے. اور سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کی انگوٹھی عورت نہیں پہن سکتی، اور مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہنے، وہ بھی چاندی کی مقدار متعین ہے کہ 4 گرام 370 ملی گرام، 4 گرام 370 ملی گرام یہی چاندی کی مقدار ہوگی. جب بھی چاندی کی انگوٹھی بنوائے آدمی تو تولوا لے، سونار سے کہہ دے کہ بھائی اس کا وزن بتا دو. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم ہو یا بالکل ہی نہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ. اب بعض لوگ 2 3 انگوٹھی پہن لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا وزن تو زیادہ ہی ہو جائے گا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی. آپ تشریف لے گئے تو کسی ساتھی نے کہا کہ بھائی اب تو اٹھا لو، پہننا مت، دوسرے کام آ جائیں گے. تو کہا نہیں، میرے محبوب نے اس کو میری انگلی سے پھینک دیا ہے تو پھر میں اس کو کیسے ہاتھ لگاؤں. دیکھا سونے کی انگوٹھی، سونا کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ قیمتی چیز ہوتی ہے نا، وہ بھی اس زمانے میں جبکہ صحابہ پہ فاقہ ہوتا تھا. جی اکثر راتیں بھوک کے ساتھ گزار دیتے تھے، صحیح سے لباس بھی میسر نہیں. شاعر نے کہا ہے غزا نان جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر. کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی، کبھی اہل قرآن کی شان یہ تھی. وہ ایسے لوگ تھے. غزا نان جو وہ بھی کمتر میسر، جو کی روٹی کھاتے تھے وہ بھی کبھی کبھی ملتی تھی، لیکن طاقت کیسی تھی کہ وہ بدن سے کام نہیں کرتے تھے، روح سے کام کرتے تھے. بدن کے اندر جو ہے نا، بدن کی مشین جس سے چل رہی ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے. جیسے مشین بناتے ہیں پھر کرنٹ لگا دیتے ہیں، بٹن دبا دیتے ہیں نا تو کرنٹ آ جاتا ہے مشین میں، مشین چلنے لگتی ہے. تو اللہ نے بدن کو ماؤں کے پیٹ میں بنا دیا، پھر ایک کرنٹ اس میں جاری کر دیا ہے، اسے روح کہتے ہیں، روح کہتے ہیں. تو بدن کو جتنا بھوکا رکھتا ہے نا اتنی ہی روح مضبوط ہوتی ہے. اسی لیے رمضان کے روزے، اور بعض لوگ تو ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے مسلسل بھوک کو اپنا لیا، کبھی کبھار کھاتے تھے، اکثر روزے سے رہتے تھے. تو اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ وہ جو ہم اپنے پاؤں سے چلتے ہیں وہ روح کے پاؤں سے چلتے تھے. ہم زمین پہ چلتے ہیں وہ ہوا میں چلتے تھے، ہم زمین پہ چلتے ہیں وہ پانی پہ چلتے تھے، صرف روح کی طاقت سے. لیکن آج کے جوانوں کو دھوکہ لگ گیا کہ انگریزوں سے، انگریزی تہذیب سے، یورپ کی تہذیب سے متاثر ہو گئے اور اپنے آپ کو مادی سامان کے پیچھے، کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے اور نفس کی چاہت اور لذتوں کے پیچھے اپنے آپ کو جوانوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا. اس کی وجہ سے ان کی حقیقت ہی گم ہو گئی اور پہچان ہی نہیں پائے کہ ہم ہیں کون. سمجھنے کی بات ہے نا، پہچان ہی نہیں پائے. بہرحال تو دیکھیے ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت محبوب ہے، اور محبوب کی نگاہ میں اگر ایک چیز ناپسند آ جائے، جی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسند، تو پھر مومن اس کو ناپسند کہنے لگے.
اگر محبوب پسند کرے تو مومن اس کو پسند کرنے لگے، کیونکہ مومن اس کو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی پہ نہیں جیتا بلکہ خدا کی مرضی پہ جیتا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں جیتا بلکہ کس کی مرضی پہ جیتا ہے؟ خدا کی مرضی پہ جیتا ہے۔ بہرحال تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ حضرت آپ پریشان ہیں، بخار انتہا ہو، ٹمپریچر بہت زیادہ جی، لیکن آپ نے بتایا تک نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ نے ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھا، آج بخار دے دیا تو میں لوگوں سے چرچا کر، اس لیے محبت کی ادائیں ہیں، ہم لوگوں کی محبت چونکہ وہاں تک پہنچی نہیں ہے اس لیے ہم لوگ شکوہ کینا شروع کر دیتے ہیں جی۔ حالانکہ صبر بھی تو کوئی چیز ہے نا، وہی صبر کا بیان آئے گا کہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صبر بہت قیمتی ذریعہ ہے۔ کوئی آدمی اگر صبر پیدا کر لے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا لے۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ کے مقابلے میں صبر کیا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ مصیبت کے مقابلے میں صبر کیا، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہو گئی جی۔ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سال تک صبر کیا، اللہ کی رحمت ساتھ ہو گئی۔ تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے صبر کے ذریعے سے۔ تو حاجی صاحب نے یہ جواب دیا۔ اب سنیے دوسرے بزرگ کا واقعہ۔ حافظ ضامن شہید کو ذرا سا سر میں درد ہوا تو چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہنگامہ مچا دیا، لوگوں آؤ آؤ، میرے سر میں درد ہے، مجھے بخار ہے، مجھے پریشانی ہے، آؤ جلدی دیکھو میں مرنے والا ہوں۔ اب لوگ، وہ بھی بہت بھاری بزرگ تھے اور حاجی صاحب کے دوست تھے اور ایک ہی بزرگ کے خلیفہ تھے دونوں۔ کہا کہ تعجب کی بات ہے، حاجی صاحب تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، مصیبتوں کے ہمالیہ ان کے سر پہ ڈال دیا گیا اور انہوں نے اف تک نہیں کیا، انہیں ذرا سا سر میں درد ہوا تو ہنگامہ شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ان سے پوچھا، حضرت نے پوچھا کہ حضرت، بزرگ نے پوچھا کہ حضرت یہ سمجھ بات نہیں آتی، ذرا سا سر میں درد ہوا تو بالکل آسمان سر پہ اٹھا لیا آپ نے، گویا سر آپ کا پھٹ گیا ہو، یہ ایسا کیوں کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میاں اللہ تعالیٰ کو میں اپنی پہلوانی دکھلاؤں اللہ تعالیٰ کو میں اپنی پہلوانی دکھلاؤں؟ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پہلوانی دکھلانا نہیں چاہتا، میں اپنی کمزوری پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مولا ذرا سا سر میں درد ہوا، اس کو میں برداشت نہیں کر پاتا، تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ جہنم کی تکلیف کو پھر کیسے برداشت کروں گا؟ آپ کو معلوم ہے کلام پاک میں موجود ہے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، کلام پاک میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جو جہنمیوں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اس میں جو ہے نا جہنمیوں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی پٹائی کیسے ہوگی۔ دیکھیے، ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں، ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے۔ اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں دونوں آپس میں ٹکرا گئے۔ مومن اللہ کی عظمت کے گن گاتا ہے اور کافر اللہ کی عظمت کا انکار کرتا ہے۔ فالذین کفروا، تو جو کافر ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے لباس ان کے لیے تراشے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، جیسے درزی کاٹتا ہے لوہے کی قینچی سے لباس کو کاٹتا ہے، اس طرح آگ کا لباس ہوگا، یعنی لوہے کا لباس ہوگا جس کو آگ میں دہکایا جائے گا اور دہکا کر کے وہی لباس بدن پہ فٹ کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچا لے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی انڈیلا جائے گا، کھولتا پانی انڈیلا جائے گا۔ ہم کسی چیز کو گرم کر سکتے ہیں تو بعض چیزیں اتنی تیز گرم کر دیتے ہیں ہم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے پاس دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں کے حالات سے واقف ہیں، کام کر چکے ہیں کہ تانبے کو کیسے پگھلایا جاتا ہے، لوہے کو کیسے پگھلایا جاتا ہے جی، اب اس کے لیے کیسی آگ چاہیے، آسان ہے کیا جی؟ تو آدمی ذرا سا اگر اس کا بھاپ لگ جائے تو آدمی کا وجود ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ گرم کرنے پہ آ جائے تو کیسا گرم ہوگا پانی؟ ان کے سروں پر سے انڈیلا جائے گا کھولتا ہوا پانی، وہ کیسا ہوگا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں یُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، بال کھال آنتیں سب گل کر کے ختم،
سب گل جائیں گے، سب گل جائیں گے. یُصْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِ وَالْجُلُودِ. آگے فرمایا وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرزے ہوں گے، لوہے سے پٹائی ہوگی. ایک انجیکشن ہم برداشت نہیں کر سکتے، لوہے کے گرزے کو کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اسی لیے جہنم کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. میدان قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ جہنم 3 مرتبہ سانس لے گی. کتنی مرتبہ سانس لے گی؟ جہنم بھی سانس لے گی، اور دنیا بھی لیتی ہے، سانس ابھی بھی لیتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ اکل بعضی بعضا، یا اللہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیا. آگ آگ کو کھا رہی ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے. آگ آگ کو کھا رہی ہے. یا اللہ آگ نے آگ کو کھانا شروع کر دیا، مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے. تاکہ اچھا باہر سانس پھینک، دنیا میں گرمی آ گئی، اندر سانس لے، دنیا میں سردی آ گئی. دیکھا سردی گرمی سائنس سے کچھ بھی بتائے، لیکن ہمارے سامنے 2 روپ ہیں. ایک تو وہ ہے جو دکھائی دیتا ہے، ایک وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. مثال کے طور پہ ہم چل رہے ہیں راستہ میں، چلتے چلتے ہم صدقہ دے کے چل رہے ہیں، صدقہ ہم نے دیا، صدقہ دیتے ہیں، یا عبادت کی ہم نے، نماز وغیرہ ادا کی، چل رہے ہیں. راستے میں پاؤں ہم رکھنے والے تھے بچھو پہ یا سانپ پہ کہ اچانک نگاہ پہنچ گئی، ہماری نگاہ وہاں پہنچی. تو ہماری نگاہ وہاں کیسے پہنچی؟ اب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ پہنچ گئی اور بھلے سے ہم بچ گئے، لیکن فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کی نگاہ کو وہاں پہنچایا ہے. کون ہوتا ہے وہ؟ لیکن وہ فرشتہ دکھائی نہیں دیتا. اسی طریقے سے کچھ چیزیں دکھائی نہیں دیتی. اب سائنس جو چیز پیش کرتی ہے وہ دکھائی دینے والی چیزوں کو پیش کرتی ہے، اور قرآن جو پیش کرتا ہے، حدیث جو پیش کرتا ہے، یعنی نبی کا علم جو کہتا ہے وہ اندیکھی چیزوں کو پیش کرتا ہے. کس کو؟ اندیکھی چیزوں کو. تو جہنم نے 2 مرتبہ سانس لی تو اس کی وجہ سے گرمی اور سردی کا وجود ہوا. تو جہنم نے یہ شکایت کی کہ آگ نے آگ کو کھانا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. تو قیامت کے دن جہنم سانس لے گی، جہنم، اور باہر سانس پھینکے گی. جہنم باہر 70,000 جہنم کے لگام ہوں گے، اژدہا کی شکل میں ہے، سانپ کی شکل میں ہے جہنم. کس کی شکل میں؟ سانپ کی شکل میں ہے جہنم. اور جہنم کو بھی بھوک لگتی ہے. جہنم کو بھی کیا لگتی ہے؟ بھوک لگتی ہے. روزانہ جہنم کہتی ہے میرا پیٹ بھر دیجیے، اللہ میرا پیٹ بھر دیجیے. حل میں مزید قیامت کے دن بھی کہے گی میرا پیٹ بھر دیجیے. روزانہ جہنم کہتی ہے. اللہ کہتے ہیں صبر کر، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. کہا کہ نہیں میرا پیٹ بھر دیجیے، مجھے سخت بھوک لگی ہے. سانپ ہے نا، اژدہا ہے وہ، جہنم کی شکل جو ہے نا اژدہے کی، اژدہا ہے وہ. یہ الگ بات ہے، اللہ نے اس کے اندر آگ بھر دی ہے، اس کے اندر بچھو بھر دیے ہیں. اس جہنم کے اندر جو سانپ ہے اس میں بھی سانپ بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے مچھلی کے پیٹ میں مچھلی، سانپ کے پیٹ میں سانپ، جی سانپ کے پیٹ میں سانپ، ایسی اللہ نے اس کو سانپ سے بھر دیا ہے، آگ سے بھر دیا ہے، خون و پیپ سے بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. قیامت کے دن جہنم 70,000 لگام ہوں گے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے سنبھالے ہوں گے. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے سنبھالے ہوئے ہوں گے. پھر بھی تکاد تمیز من الغیظ، غصے کی وجہ سے اب پھٹے تب پھٹے، اب پھٹے تب پھٹے. یعنی قابو سے باہر نکل رہی ہوگی جہنم، قابو سے باہر نکل رہی ہوگی جہنم. فرشتے بہت مشکل سے سنبھال رہے ہوں گے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں. کتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو، یعنی پورے شہر صدوم کو اٹھایا ہاتھ پہ، اور جیسے پیالہ اٹھاتے ہیں ایسے ہاتھ پہ اٹھایا، اٹھا کے آسمان پہ لے گئے، آسمان دنیا پہ جو آسمان دکھائی دیتا ہے. پھر وہاں سے یوں الٹ دیا پورے شہر کو. ہم تو 2-4 کلو مٹی نہیں اٹھا سکتے، کیسی طاقت ہوگی. لیکن پھر بھی فرشتوں سے باہر ہوگی جہنم. تو جہنم چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی جہنم، سانس لے گی. جب پہلی مرتبہ جو ہے نا جہنم پھنکارے گی، یعنی گویا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اژدہے کو پھونکتے ہوئے، پھونک مارتے ہوئے دیکھا ہوگا، سانپ کو پھونک مارتے دیکھا ہے، ایسی جہنم پھونک مارے گی. جیسی پھونک مارے گی جہنم تو
لوگوں کی عقل غائب ہو جائے گی، دوبارہ پھونک مارے گی تو انبیاء اولیاء گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائیں گے۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جہنم کوئی مذاق ہو، کوئی کھیل نہیں ہے کہ جو ہے بس سنا ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا۔ کلام پاک میں اللہ نے شکایت کی ہے کہ لوگ کھیل سمجھ رکھے ہیں کیا؟ نار اللہ الموقد، اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، اللہ نے دہکایا اسے، 3000 سال تک دہکایا ہے۔ کتنے سال تک؟ 3000 سال تک۔ پہلے 1000 سال میں جہنم کی آگ بالکل جو ہے نا سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، دوسرے 1000 سال میں جہنم کی آگ سفید ہو گئی، اور تیسرے 1000 سال میں جہنم کی آگ کالی ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ ہے، جلاتی ہے مگر روشنی نہیں ہے، کالی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو جلاتی نہیں ہے مگر روشنی ہوتی ہے، جیسے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے درخت پہ وہ آگ دیکھی تھی، انی آنست نارا، آگ دیکھی تھی۔ تو کوہ طور وہ جو ہے نا کہ جلاتی نہیں، روشنی ہے مگر جلاتی نہیں۔ دنیا کی آگ جلاتی بھی ہے، روشن بھی ہے، دنیا کی آگ جلاتی بھی ہے، روشن بھی ہے، اور جہنم کی آگ جلاتی ہے مگر روشنی نہیں ہے، مگر روشنی اللہ اکبر۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہاں سے ایمان کی روشنی کے ساتھ چلنا ہوگا، یہاں سے۔ بہرحال تو پھر جب تیسری مرتبہ جہنم جب سانس لے گی، تیسری مرتبہ پھنکارے گی جہنم، تو انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے اور کہیں گے میرے اللہ، میں اپنے باپ کا سوال نہیں، اپنے بیٹے کا سوال نہیں، اپنی بیوی کا سوال نہیں، اپنے رشتہ دار کا سوال نہیں، مجھے کسی کے بارے میں مت پوچھیے، مجھے بس بچا لیجیے، مجھے بچا لیجیے، مجھے بچا لیجیے۔ جب انبیاء کا یہ عالم ہوگا تو ہم آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اسی لیے مرنے سے پہلے تیاری کرنا۔ حدیث میں عقل مند کی 2 پہچان بتائی گئی ہے۔ حدیث میں عقل مند کی کتنی پہچان بتائی گئی؟ 2 پہچان۔ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ان صفات پہ آنا ہوگا، ان صفات پہ آنا ہوگا۔ تو 2 علامتیں عقل مند کی بتائی گئی ہے۔ ایک علامت کیا ہے؟ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کر لے۔ ہم تو سب کا حساب کرتے ہیں نا، اپنے ساتھی کا حساب کرتے ہیں، باپ ہے بیٹے کا حساب کرتا ہے جی، بھائی بھائی سے حساب لیتا ہے جی، سیٹھ اپنے نوکر سے حساب لیتا ہے، جو ذمہ دار ہے وہ اپنے ماتحتوں سے حساب لیتا ہے، امیر ہے تو اپنے مامورین سے حساب لیتا ہے جی، ہر ایک کا حساب کرتے ہیں۔ لیکن عقل مند وہ نہیں ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب کرے۔ کس کا حساب کرے؟ اپنے نفس کا حساب کرے کہ نفس تو نے آج کیا کیا گناہ کیا ہے، کیا کیا نیکی کا کام کیا ہے، کیا کیا غلطی تم سے سرزد ہوئی ہے۔ اور دوسری علامت عقل مند کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ مرنے کے بعد نسب کام نہیں آئے گا، نسب کام نہیں آئے گا۔ اے فاطمہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإن اباکی لا یغنی من النار شیئا، فاطمہ تم اپنے آپ کو خود آگ سے بچاؤ، تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے آگ سے نہیں بچائے گا، تجھے آگ سے نہیں بچائے گا۔ بہرحال تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اکبر، کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے سامنے میں اپنی کمزوری اس لیے پیش کرتا ہوں کہ جب ادنا درد سر کو میں برداشت نہیں کر سکتا تو اتنے بھیانک عذاب کو میں کیسے برداشت کروں گا، اتنے بھیانک عذاب کو میں کیسے برداشت کروں گا۔ عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال پھر تیسرے بزرگ کے بارے میں انہوں نے بتایا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ جب ان کی طبیعت ناساز ہو فوراً حکیم صاحب سے رجوع کریں، فوراً جو ہے نا دوا کی فکر کریں جی۔ اس پہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت فوراً آپ متوجہ ہو جاتے ہیں دوا کی طرف؟ تو کہا کہ جی ہاں، صحت اللہ کی نعمت ہے۔ صحت کیا ہے؟ تندرستی اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان 2 نعمتوں کے سلسلے میں اکثر آدمی گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، نفع میں نہیں ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، پہلی نعمت تندرستی کی نعمت ہے۔ پہلی نعمت کس کی؟ صحت کی نعمت۔ ابھی صحت ہے نماز ادا کرنے کی، ادا کر لیجیے، ابھی صحت ہے روزہ رکھنے کی، روزہ رکھ لیجیے۔ لیکن جب جوانی ڈھل جائے گی، جوانی کا سورج ڈھلے گا،
یا یہ کہ صحت بیماری میں بدل جائے گی تو پھر چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے، چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھا آپ نے، اسی لیے صحت کی حفاظت کرنی ہے۔ صحت اللہ نے آخرت کے لیے دی ہے نا، تو پہلی چیز صحت ہے، تندرستی ہے۔ دوسری چیز ہے فرصت۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس ٹائم کو لاس مت کیجیے، وقت کو ضائع مت کیجیے۔ سب سے بیوقوف وہ شخص ہے جو اپنے وقت کو ضائع کرے۔ حدیث میں آتا ہے لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم ولم یذکروا اللہ فیہا، کہ قیامت کے دن جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد ہر دکھ بھول جائیں گے، ہر پریشانی بھول جائیں گے، ہر الجھن بھول جائیں گے، اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے تمام غموں کو دور کر دیا، کیونکہ جنت غم کے دور ہو جانے کا نام ہے اور جہنم غم کے لاحق ہو جانے کا نام ہے۔ لیکن ایک چیز کا غم رہے گا، ایک غم رہے گا، بس ایک غم رہے گا، ایک دکھ، ایک پریشانی، ایک سوچ، ایک الجھن سامنے رہے گی۔ وہ الجھن کیا ہے کہ ہائے افسوس، میں نے فلاں وقت میں سبحان اللہ کیوں نہیں کہا، فلاں وقت میں الحمدللہ کیوں نہیں کہا، فلاں وقت میں لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہا، فلاں وقت میں اللہ اکبر کیوں نہیں کہا، ہائے افسوس میں نے زبان سے الٹی پلٹی باتیں کی یا زبان کو خاموشی کے ساتھ رکھا، کاش میں ذکر کر لیتا۔ تو ایک ایک سبحان اللہ کی قیمت جنت میں، ایک ایک جنت میں ایک ایک جنت سے مل رہی ہے۔ اتنی بھاری نعمتوں سے میں محروم کیوں ہو گیا، افسوس ہے مجھے، افسوس ہے مجھے۔ اب آپ نے دیکھ لیا وقت کیا ہے، ایک سبحان اللہ کی قیمت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی نہیں بن سکتی۔ واقعہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، سلیمان علیہ السلام پورے حشم خدم کے ساتھ، نوکر چاکر کے ساتھ 5 لاکھ کرسیاں تھیں، ایک تخت تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس، ایک تخت تھا، اس تخت پہ 5 لاکھ کرسی بچھتی تھی۔ اس زمانے میں کوئی ایسا ہوائی جہاز ہے جس پہ 5 لاکھ کرسیاں بچھیں؟ جی، تخت تھا وہ، ہوائی تخت، ہوائی جہاز، ہوائی تخت۔ اس ہوائی تخت پہ 5 لاکھ کرسیاں بچھتی تھی، انسان بھی بیٹھتے تھے، جنات بھی بیٹھتے تھے، اور پرندوں کو حکم تھا، شاہین کو، شکرا کو، باز کو، چیل کو، گدھ کو، کووں کو حکم تھا کہ سب کے سب پر کو پھیلا لیں تاکہ پر کے سائے میں ہم چل سکیں۔ پروں کو پھیلانے کا حکم تھا۔ 5 لاکھ کرسیوں پہ 5 لاکھ انسان جنات بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے پرندے ہوں گے جو پروں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے؟ کتنے پرندے ہوں گے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہتے ہیں نا تو بے حساب دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ بے حساب دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن حساب ہوگا نا تو نماز والے کو گن کر کے، روزہ والے کو گن کر کے، زکوٰۃ والے کو گن کر کے، حج والے کو گن کر کے، جی ہاں روزے کو مستثنا کر لیجیے، روزے کے علاوہ، تو نماز والے کو گن کے، زکوٰۃ والے کو گن کے، حج والے کو گن کے۔ لیکن جب صبر کا معاملہ آئے گا نا تو صبر میں روزہ بھی داخل ہے، صبر میں حلم بھی داخل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے 12 شرطیں جو بیان کی ہیں، اس میں دوسری شرط صبر ہے، حلم ہے، غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا، جاہل کا جواب جاہل بن کر کے نہیں دینا، اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں پتھر سے لوگ دیتے ہیں، نہیں، نہ اینٹ سے دینا نہ پتھر سے دینا۔ جب صبر کہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں بے حساب دیں گے کہ اچھا یہ صبر والے ہیں، ہاں ان کو بے حساب دیا جائے گا۔ ان کو کیا دیا جائے گا؟ بے حساب۔ اسی لیے آج سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں صابر بننا ہے، انشاءاللہ بنے گا نا انشاءاللہ۔ اب تو غصے والوں کے ساتھ غصہ نہیں کریں گے، اب غصہ بیوی پہ غصہ آیا تو طلاق دینا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جی بچوں پہ غصہ آیا اس پہ برس گئے۔ اللہ اکبر، اللہ، بعض جگہوں میں اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، غصے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر، لا تغضب، غصہ مت کر، لا تغضب، غصہ مت کر، لا تغضب، غصہ نہیں، غصہ نہیں، غصہ نہیں، تینوں مرتبہ غصے سے روکا۔ اس لیے آج اسے غصے پہ کنٹرول کر۔ آدمی غصے میں آتا ہے تو طلاق دے دیتا ہے، 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر طلاق دینے کے بعد جب جہیز کا سامان لینے کے لیے جب وہاں سے لوگ آتے ہیں، سسرال والے لوگ، تو یعنی بیوی کے گھر والے لوگ جب آتے ہیں تو یہ پرچی لکھ کے دیتا ہے کہ آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میرا کفن بھی لیتے آئیے۔ ایسا ہو چکا ہے، صوبہ بہار میں ایسا ہو چکا ہے۔ میں اس علاقے میں گیا ہوا تھا تو اس نے باضابطہ پرچی لکھ دی کہ ہائے افسوس میں نے غصے میں تو طلاق 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 کر کے طلاق تو دے دی ہے، آپ لوگ سامان جہیز جو بیوی کا ان کی اہلیہ کا جو سامان تھا وہ لینے کے لیے آ رہے ہیں آپ لوگ، تو ساتھ ساتھ میرے لیے کفن بھی لے کے آ جائیے، میری زندگی ویران ہو گئی ہے۔ کس نے کیا؟ غصے نے۔ اگر کنٹرول ہوتا تھا تو انبیاء کی صفات میں سے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، طلاق کہاں ثابت ہے؟ طلاق ثابت ہے کیا؟ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، بہرحال نام ہے، سنائیں گے تو وقت ہو جائے گا، تو اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اور تخت پہ 5 لاکھ کرسیاں تھیں اس کے اوپر، اور چل رہے تھے، چلتے 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 ایک حد ہے، اس حد سے آگے نکل گئے، ایک حد ہے اس حد سے آگے نکل گئے۔ فرشتوں نے کہا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے کہاں ہیں آپ؟ کہا کہ جی کہاں ہیں؟ کہا کہ جو حد آپ کی تھی اس حد سے آپ آگے نکل گئے ہیں، اس لیے آپ کی 400 سال عمر گھٹ گئی۔ کتنی عمر؟ 400 سال عمر آپ کی گھٹ گئی۔ اوہو، 400 سال عمر گھٹ گئی، اتنا بھاری نقصان! ارے 400 سال کا نقصان ہو گیا، 400 سال میں اللہ کا کتنا نام لیتا، بہت بھاری نقصان ہو گیا۔ ان کے ابا تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی عمر 60 سال تھی۔ کتنی؟ 60 سال۔ 40 سال کا اضافہ کر کے 100 سال کر دیا گیا تھا۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جب روحوں کو جمع کیا، عالم ارواح میں، تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ خوبصورت اور چمک دمک ہے اس کے اندر۔ پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ کہا کہ ابن کا داؤد، تیرا بیٹا داؤد ہے۔ اچھا، کم عمر یا ربی، یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو کہا کہ 60 سنتن، 60 سال۔ اتنی کم؟ میری عمر تو 1000 سال ہے، میری عمر تو 1000 سال ہے، ان کی عمر 60 سال۔ اب باپ کے دل میں بیٹے کی محبت، آپ کو معلوم ہے کہ باپ اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے بیٹے کے لیے کو نقصان سے بچا لیتا ہے جی۔ جب بیٹے کا جنازہ جاتا ہے تو باپ روتے ہوئے کہتا ہے کہ ہائے اے کاش اس کی جگہ میرا جنازہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایسا منظر دیکھا ہے، اس کی جگہ میرا جنازہ ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، نبی ہے جی، لیکن یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روئے ہیں، 40 سال تک۔ ایک 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کہا گیا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یا اسفا علی یوسف۔ کیا کہا؟ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس یوسف پر۔ جیسی ہی یہ کہا تو غیب سے آواز آئی، یعقوب 40 سال سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ تو ایک مرتبہ بھی غم کا اظہار کر دے، ہائے افسوس یوسف پر۔ وہ تو فصبر جمیل کہا اور زبان پہ تالے لگا لیے۔ 40 سال پہلے جو بھائیوں نے جا کے خبر دی تھی کہ ابا اکل ہوزیب، اس کو تو درندہ کھا گیا، جنگل کا موذی جانور کھا گیا، ابا تو کھا گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ تو کیا کہا؟ فصبر جمیل، صبر، سمجھ گئے نا؟ صبر۔ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی جو 12 شرطیں بیان کی ہیں اس میں دوسری شرطیں کیا ہے؟ صبر ہے۔ دھیرے دھیرے بات آپ کے سامنے آئے گی، الرحمن الرحیم کی تفصیل آپ کے سامنے لا رہا ہوں، کیونکہ سورہ فاتحہ کو سمجھیں۔ سورہ فاتحہ کو اگر سمجھ لیں گے نا تو دنیا ہماری نگاہ میں بے حیثیت ہو جائے گی اور علم کا سمندر سامنے آئے گا، علم کا سمندر۔ اگر سورہ فاتحہ ہی کو سمجھ لیں گے نا تو انشاءاللہ اس کلام پاک سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یعقوب 40 سال گزر گئے، کاش تو کہہ دیتا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس، ہائے غم میرا یوسف کہاں گیا؟
ہائے غم 40 سال پہلے کہہ دیتا 40 سال ہو گئے غم نہ کرو ابھی لائے دیتے ہیں. دیکھا حاضر کر دیا. وہ تو باپ تھے. لیکن کلام پاک نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اندر گھٹتے تھے آنکھ سے آنسو جاری زبان بند. زبان سے بول نہیں رہے, آنکھوں سے آنسو دل جل رہا ہے. آنکھوں سے آنسو ہیں اور دل زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نکل نہ جائے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اِلَّمْ يَكُمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي. یا اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں. پتھروں سے ہو رہا ہوں پائمال, خون اب دینے لگا ہے بال بال. ہر رگ و ریشے میں کانٹے چبھ گئے اور جلا جاتا ہوں اب میں آگ سے. ان عذابوں کی مجھے پرواہ نہیں, ان تکالیفوں سے دل دکھتا نہیں. دفتر عشاق میں لکھ لے مجھے, چاہے پھر جتنی ایزا دے مجھے. دیکھ پھر کہ شوق سے لیتا ہوں میں, جان کو کہ شوق سے دیتا ہوں میں. 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی نا باپ بیٹے میں. اس لیے تو بہرحال آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کی عمر تو بہت مختصر ہے, تو میں اپنی عمر میں سے 40 سال میں نے داؤد کے دے دیا. اچھا, جب 960 سال بیت گئے تو آدم علیہ السلام کے سامنے موت کا فرشتہ آیا تو کہنے لگے ابھی تو باقی ہے عمر, ابھی تو 40 سال باقی ہیں. کہا کہ نسیت آپ بھول گئے, نسیتا آپ بھول گئے. تو کہ نہیں میں نے تو دیا ہی نہیں. کہا کہ نہیں آپ بھول رہے ہیں. میں کیا کہا آپ بھول رہے ہیں. تو جملہ چلا وہاں سے اول الناس اول الناس کہ لوگوں میں جو سب سے پہلے ہیں وہ سب سے پہلے بھولنے والے ہیں. لوگوں میں جو سب سے پہلے ہیں وہ سب سے پہلے بھولنے والے ہیں. اسی لیے بھول چوک اس امت سے اٹھا دی گئی ہے. بھولے سے اگر کوئی رمضان کے مہینے میں کھانا کھا لے تو کہتے ہیں کہ اطعمہ اللہ, اللہ نے اس کو کھلایا. سقاہ اللہ, اللہ نے اس کو پلایا. آپ کو یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے یاد دلانے کی؟ آپ مت یاد دلائیں, کھاتے رہنے دیجیے اس کو جی, کیونکہ اللہ کھلا پلا رہے ہیں. تو بھول چوک. تو پھر اور سلیمان علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا کہ 400 سال کھٹا دیا گیا. کیوں؟ حد میں نہیں ہے, حد سے آگے نکل گئے. حد میں نہیں ہے. ہم لوگوں کو اللہ نے حد دیا ہے. کیا دیا؟ حد. ایک حد ہے جہاں سے ہم آگے نہیں جا سکتے. وہ حد کیا ہے؟ اللہ کے احکام ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام ہیں. تلک حدود اللہ, اللہ کا ہر حکم ایک حد ہے. اس حکم پہ رہنا, اس حکم پہ رہنا, اس حکم سے آگے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کرنا, ورنہ عمر کا نقصان ہوگا, زندگی پہ بے برکت ہو جائے گی, مال پہ برکت ہو جائے گا. اب شکایت ہے جی پیسے میں برکت نہیں ہوتی, جی پیسے میں برکت نہیں ہوتی. اتنا کماتے ہیں کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے, سونے کو ہاتھ لگاتے مٹی بن جاتا ہے, اور جب برکت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتی. برکت کیوں چھن گئی؟ حد میں نہ رہنے کی وجہ سے. بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور وہاں سے لوٹے, اور جب لوٹ رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھا تو دیکھ کے کہا سبحان اللہ, یہ کیسی حکومت ہے. جیسی سبحان اللہ کہا تو فوراً حضرت نے حکم دیا ہوا کو کہ جلدی سے تخت کو زمین پہ اتارو, اور جا کے کہا کہ اللہ کے بندے کیا کہا تو نے. وہ ڈر گیا شان و شوکت دیکھ کر کے, سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھ کر کے, اور یہ ہوائی جہاز کو دیکھ کر کے ڈر گیا. تو کہا ڈرو نہیں, بولو. تو کیا کہا؟ تو کہا ہم نے کہا سبحان اللہ, کتنی عظیم کتنی بھاری بھرکم حکومت ہے. تو کہا کہ یاد رکھو جو تم نے سبحان اللہ کہا, یہ سبحان اللہ کی قیمت سلیمان کے تمام حکومت سے زیادہ ہے, سلیمان کی تمام حکومتوں سے زیادہ ہے, سلیمان کی تمام دولتوں سے زیادہ ہے. ایک سبحان اللہ کی قیمت میری ساری حکومت نہیں بن سکتی ہے, میری ساری حکومت نہیں بن سکتی ہے. پھر اس کے بعد چیونٹیوں کی وادی سے گزرے تو چیونٹی کو بولتے ہوئے سنا کہ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں سب کے سب اپنے بل میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون, کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے. تو سلیمان علیہ السلام کو عطا بہت پسند آئی, اور سلیمان نے کہا کہ سلنی ماشی, جو تم مجھ سے چاہو مانگو. تو کہا کہ میں آپ سے اے اللہ کے نبی 2 چیزیں مانگتی ہوں. چیونٹی نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی میں آپ سے 2 چیزیں مانگتی ہوں. اصل کا شیان, میں 2 چیزیں مانگتی ہوں.
کہا کہ اچھا وہ کیا؟ کہا کہ زدنی فی عمری، آپ میری عمر میں اضافہ کر دیجئے، یعنی اگر میری زندگی میری عمر 1 سال ہے تو آپ 2 سال کر دیجئے، 2 سال ہے 3 سال کر دیجئے۔ نہیں یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو کہا اچھا۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ زدنی فی رزقی، آپ میری روزی میں اضافہ کر دیجئے، یعنی جتنی روزی اللہ نے قسمت میں لکھ دی ہے اتنی روزی سے زیادہ کر دیجئے۔ تو کہا نہیں لیس عندی، یہ بھی میرے بس میں نہیں، یہ بھی میرے بس میں۔ کہا کہ یہی 2 چیز کی ضرورت تھی، وہ بھی آپ کے پاس نہیں، تو ہم نے آپ میں فرق کیا ہے؟ دیکھا آپ نے، ہم نے آپ نے فرق کیا ہے۔ اس لیے کچھ بھی مانگنا ہو تو کلام پاک میں فاتحہ کا سبق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ کس کے سامنے؟ دل میں بھی امید اللہ کے سامنے رکھیں۔ بیع و شراء، تجارت کی اجازت ہے، بھیک کی یعنی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اللہ کے سامنے اللہ سے لو لگا لے، نہ کسی کو سیٹھ پہ بھروسہ ہو، نہ کسی کے جیب پہ بھروسہ ہو، کسی کے اوپر بھروسہ ہو، بس اللہ ہی پہ بھروسہ ہو۔ بہرحال ہم یہ بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن احساس ہوگا اس بات کا، کہ قیامت کے دن احساس ہوگا کہ ہائے افسوس، ہم نے فلاں وقت سبحان اللہ کے بغیر کیوں گزار دیا، فلاں وقت سبحان اللہ کے بغیر کیوں گزار دیا۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو، ہم دوا کی طرف اس لیے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے صحت دی ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بھاری امانت ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بھاری امانت ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ اس کی حفاظت، بیمار ہو جائیں گے تو نماز کیسے ادا کریں گے؟ بیمار ہو جائیں گے تو حج کیسے کریں گے؟ بیمار ہو جائیں گے تو تلاوت کیسے کریں گے؟ بیمار ہو جائیں گے تو تہجد کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے اپنی صحت کی حفاظت اللہ کی نعمت سمجھ کر کے ہم کرتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہ تو کوئی آدمی مصیبت سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے کیسے بچے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے یہ کہا جب سامنے پانی ہے اور چولہا ابلنے لگا، آگ سے اللہ نے پانی نکالا، آگ سے اللہ نے پانی نکال دیا، آگ سے اللہ نے کیا نکالا؟ پانی نکالا، اور پانی سے پھر آگ میں داخل کیا۔ یہ نوح کی قوم کی داستان ہے۔ یہ قوم نوح کی داستان کیا ہے کلام پاک کی زبان میں؟ کہ اللہ نے آگ سے پانی کو نکالا، کیونکہ اللہ کی قدرت جب سمجھاتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی ان لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کو سمجھانے کے لیے وہ کہتے تھے ناممکن ہے، کلما مر علیہ مرء من قومہ سخروا منہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح آپ کشتی بنائیے اور ہماری نگرانی میں بنائیے، ہم بتائیں گے کہ کیسے کیسے بنانا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر نعمت اللہ سکھاتے ہیں، ہر ہنر اللہ سکھاتے ہیں، ہر علم اللہ دیتے ہیں، ہر علم۔ بھائی انسان نہیں جانتا تھا نا، دفن کرنا بھی نہیں جانتا تھا۔ قابیل نے حابیل کو، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا ایک عورت کی وجہ سے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب قتل کر کے اب پریشان ہے کہ اس کو کیا کریں لاش کو۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا اور اس ایک کوے نے دوسرے کوے پہ حملہ کیا، اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد کھود کر کے اپنے منقار سے، اپنے چونچ سے زمین کو کھودا، کھود کر کے کوے کو دفن کیا۔ تو کہتا ہے کہ ہائے افسوس ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ اس کوے کی طرح بھی میری عقل نہیں ہے، اس کوے کی کو جو عقل ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو انسان بے علم پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتے ہیں۔ تو کشتی بنانے کا کوئی نظام نہیں تھا اس وقت اور کوئی علم نہیں تھا، لیکن اور پانی سے بچنا بھی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی، اور جب کشتی بنانی شروع کی تو یہ لوگ گزرتے تھے کشتی کے پاس سے گزرتے تھے تو سخروا منہ، تو یہ لوگ ہنستے تھے اور کہتے تھے واہ کشتی خشکی پہ چلتی ہے، انکار کرتے تھے کشتی خشکی پہ چلتی ہے، زمین پہ چلتی ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہنس رہے ہو کل ہم ہنسیں گے، آج تم ہنس رہے ہو کل ہم ہنسیں گے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا، آگ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، چولہے سے پانی نکلنا، جس سے آگ نکلتی تھی اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، پھر ہم نے پانی سے آگ میں ڈال دیا۔ پانی سے قوم کو کہاں ڈالا؟
آگ سے پانی میں، پانی سے آگ میں، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ دیکھا آپ نے، شروع میں بھی آگ، آخر میں بھی آگ، بیچ میں پانی، کیونکہ مارنا ہے ان کو۔ اب یہ زمین سانپ بچھو سے بدتر ہو چکے ہیں، اس لیے زمین پہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اب بیٹا جو ہے نا الگ تھلگ تھا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو آواز دی، یا بنی ارکب معنا، کہ صاحب کے بیٹے کشتی پہ سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کے ساتھ مت رہو۔ تو اس نے کیا کہا، سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں اس جبل، اس کوہ، اس پربت میں پناہ لے لوں گا، یہ مجھ کو پانی سے بچائے گا، پانی سے بچائے گا۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچے گا جس پہ اللہ نے رحمت کرنا منظور کر لیا ہو۔ اللہ نے رحمت کرنا، اور رحمت کس کے ساتھ کرنا منظور کر لیا تھا، ایمان والوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو قوم میں سے جو آدمی 80-82 آدمی تھے آپ پہ ایمان لا چکے ہیں بس، اور ان کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ سب ڈبوئے جائیں گے۔ تو ان کے بارے میں، ان ظالموں کے بارے میں آپ دعا مت کیجیے گا مجھ سے، ان ظالموں کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام شفقت اور محبت کی وجہ سے بھول گئے نوح علیہ السلام کو، ہو اللہ تعالیٰ نے تو یہ مجھ سے کہا تھا، لیکن عین موقع پہ بھول گئے اور فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ ایک موج آئی اور باپ بیٹے بات کر ہی رہے ہیں کہ موج نے بیٹے کو اتنا زور سے مارا کہ وہ پانی میں ڈوبنے لگا، وہ پانی میں ڈوبنے لگا، اور فکان من المغرقین۔ تو بے اختیار نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا نکلی کہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر کا ایک آدمی ہے، میرے گھر کا ایک آدمی ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم تیرے گھر والوں کو بچا لیں گے، تیرے گھر والوں کو بچا لیں گے، تو میرا بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ تو حضرت نے سمجھا کہ گھر والوں سے مراد کیا ہے، یعنی بیٹا بھی اس میں، حالانکہ گھر والے سے مراد ایمان والے ہیں۔ گھر والے سے مراد کون ہے، ایمان والے ہیں۔ آپ دیکھیے نا مکہ سے مدینہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، کیسے بھائی بن گئے تھے، صحابہ آپس میں کیسے بھائی بن گئے تھے، اور جو بھائی تھے ان سے دشمنی ہو گئی، ان سے کلام پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بہرحال تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، خبردار اے نوح آپ کو ایسی دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی آدمی، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی نہ تو مصیبت سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کتنی شرطیں، 12 شرطیں۔ پہلی شرط کیا تھی، تواضع، خاکساری، اپنے آپ کو مٹانا۔ مٹی سے بنے ہیں تو مٹنے کے لیے ہے نا، جو مٹی سے بنا ہے تو مٹی کی کوئی قیمت ہے، اچھا مٹی کی کوئی قیمت ہے، بات ختم کرتا ہوں اس پہ۔ دوسری چیز ہے حلم اور بردباری، برداشت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوہ تھی، نعوذ باللہ۔ تو بیٹے کو کوئی ایسے کہے تو تکلیف ہوگی نا، گالی ہے نا ایک طریقے سے۔ تو یہ تو، اور اسے نے تنزل کہا تھا، امام کا دشمن تھا، اہل اللہ سے ہمیشہ لوگوں نے دشمنی کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ لوں، کیا کہا، اپنی ماں سے پوچھ لوں۔ اور یہ کہہ کے پلٹے ہیں، اتنے میں چیخنے کی آواز آئی تو دیکھا، پلٹ کر کے تو دیکھا کہ غیب سے ایک تلوار آئی ہے اور اس کی گردن کاٹ کر کے الگ کر دیا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں، یہ کیسے قتل ہوا، کیسے قتل ہوا؟ تو امام ابو حنیفہ نے ایک جملہ کہا، عجیب جملہ، قتلہ صبری، اس کو میرے صبر نے قتل کیا۔ کس نے قتل کیا؟ اس کو میرے صبر نے قتل کر دیا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط وہ علم ہے، برداشت ہے، صبر ہے، بردباری ہے، جی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو پہلی صفت جو ہے نا اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تواضع ہے، اور دوسری صفت کیا ہے، صبر ہے۔ دوسری صفت کیا ہے، صبر ہے۔ دیکھیے پہلی صفت جو تواضع ہے، تو تواضع کیوں نہ کریں، اس لیے کہ ہم تو مٹی سے بنے ہیں اور مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں قیمت مل رہی ہے تو قیمت تو اللہ نے دی ہے نا، ہمارے پاس تو قیمت نہیں، ہم خود سے قیمتی تو نہیں بنے نا۔ ایک مثال دے کر کے بات ختم کرتا ہوں، بہت زیادہ ہو گیا۔ مثال یہ ہے، شیخ سعدی ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے فارسی میں، گلستان اور بوستان، 2 کتاب لکھی ہے۔
تو گلستان میں انہوں نے لکھا ہے، فارسی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی میں سنا دوں گا، یہ کہ پرسید ازاں گم کردہ فرزند، کہ یہ انہوں نے لکھا ہے گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرن من ہما خاکم کے ہستم. فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ ہی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. ترجمہ یہ ہے کہ ایک دن غسل خانے میں، حمام غسل خانے میں ایک دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں ایک مٹی پہنچی، وہ مٹی بہت خوشبودار تھی کہ اس کی خوشبو سے میں مست ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اے مٹی تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ مشک عبیر ایک صفوف ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے، تو مشک ہے یا عبیر ہے کہ تیری دل لبھانے والی خوشبو سے میں مست ہوں. تو اس مٹی نے جواب دیا میں تو ایک ناچیز مٹی تھی، میں تو ایک ناچیز بے قیمت بے حیثیت مٹی تھی، لیکن خوشبو کہاں سے آئی؟ خوشبو کہاں سے آئی؟ میں تو ایک بے قیمت مٹی، راستے کی مٹی، خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو ایک ناچیز اور بے قیمت مٹی تھی، لیکن ایک زمانے تک میں گلاب کی صحبت میں رہی ہوں. کس کے ساتھ؟ یعنی گلاب کا پودا اس کے اوپر تھا، گلاب ہے نا، گلاب کا پودا اس کے اوپر تھا. اب گلاب کی صحبت میں رہنے سے کہا کہ گلاب کی خوشبو میرے اندر بس گئی، رچ بس گئی. وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم، مگر میں وہی مٹی ہوں جو کل تھی رفتار بے ڈھنگی وہی اب بھی باقی ہے. اس لیے مجھ پہ تعجب نہ کرو، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال گلاب کا ہے، گلاب کی خوشبو کا ہے کہ میرے گلاب نے مجھ پہ رحم کر کے میرے اندر خوشبو بسا دیا. ورنہ میں جیسے کل بے قیمت ویسی ہی آج بے قیمت. میرے دوستو ہم تو مٹی سے تھے نا، پھر اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر ایمان والا بنایا، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنا دیا، جی علم دیا، عمل دیا، مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی. یہ سب کس کا کمال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کس کا کمال ہے؟ رحمت والے اللہ کا کمال ہے. اس کی رحمت ہے کہ ایمان دے دیا، اس کی رحمت ہے کہ عمل کی توفیق دے دی، اس کی رحمت ہے کہ انسان بنا دیا، اس کی رحمت ہے کہ نبی کی امت میں ہم کو پیدا کر دیا. یہ اپنا کمال نہیں ہے، اس لیے اپنے کو چھوٹا سمجھا. کیا سمجھا؟ اپنے کو چھوٹا سمجھا. تو پہلی صفت ہے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، اور دوسری صفت ہے حالات آوے تو اس پہ برداشت کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مختصر دعا کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا حی یا قیوم. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ دنیا میں بھی ہم پہ رحم فرما دے، آخرت میں بھی ہم پہ رحم فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی ترتیب عدد کل معلوم لک. یا اللہ ہم تو رحمت کے محتاج ہیں، آپ کی رحمت کے بغیر اے اللہ نہ تو ہم کوئی مصیبت سے بچ سکتے ہیں، نہ کسی معصیت سے بچ سکتے ہیں. ہر مصیبت سے بچائے گی آپ کی رحمت، ہر معصیت سے بچائے گی آپ کی رحمت. یا اللہ آپ کی رحمت متوجہ ہوئی، انبیاء بچ گئے، اولیاء بچ گئے، اہل اللہ بچ گئے. اے اللہ اپنی رحمت خاصہ ہماری طرف بھی متوجہ کر دے تو ہم بھی بچ جائیں گے، دنیا میں بھی بچیں گے، عقبہ میں بھی بچیں گے. یا اللہ ہمیں بچا لیجئے اپنے عذاب سے. یا اللہ دکھوں سے بچا لیجئے، الجھنوں سے بچا لیجئے، پریشانیوں سے بچا لیجئے. ادنا مصیبت سے بھی بچائیے اور اعلیٰ مصیبت سے بھی بچائیے، عذاب ادنا سے بھی بچائیے، عذاب اکبر سے بھی بچائیے. یا اللہ رحم کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. یا اللہ آپ معاف کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نہ تو عبادت شرط ہے، نہ ریاضت شرط ہے، نہ زہد و تقوی شرط ہے، کوئی شرط نہیں. آپ تو بغیر شرط کے معاف کرنے والے ہیں. پچھلی امت کے ایک آدمی کو آپ نے جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا اس کو بھی معاف کیا، تو ہمیں کیوں معاف نہیں کریں گے؟ یا اللہ ہم آپ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں. آپ نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے خبردار کبھی نا امید نہ ہونا. ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہیں. یا اللہ محض اپنے رحمت سے معاف کر دیجیے،
محض اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے یا اللہ، اس مجلس کو قبول فرما لیجیے اللہ، سب کو اپنا عشق عطا فرما دیجیے، سب کو اپنا پیار عطا فرما دیجیے، سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے، سب کو اپنی معرفت عطا فرما دیجیے اللہ، اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے پہلے سب کے ہاتھ میں معافی کا پروانہ دے دیجیے، سب کے ہاتھ میں معافی کا پروانہ دے دیجیے یا اللہ، یا اللہ سب کے ہاتھ میں معافی کا پروانہ دے دیجیے، بغیر شرط کے معاف کر دیجیے، بغیر سزا کے معاف کر دیجیے، بغیر دکھ اور الجھن اور پریشانی کے معاف کر دیجیے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجیے، ہم میں جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات دے دیجیے اے اللہ، ان دعاؤں کو حسب فضل و کرم سے اہل اللہ کے آنسوؤں کی برکت سے بے انتہا قبول فرما لیجیے، آمین 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 یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آنے والے ہفتے میں میرا سفر ہے، اس لیے اس میں نہیں رہوں گا، انشاءاللہ اس کے بعد واپسی ہوگی انشاءاللہ۔